ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام احباب درود ابراہیمی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج سے 1443 سال پہلے 12 ربیع الاول کا دن آیا تھا، تو اس وقت دنیا میں کیا ہوا تھا؟ آج کے دن کی مناسبت سے اس دن پہ 12 ربیع الاول کے دن میں کیا ہوا تھا، تھوڑا سا نقشہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کو بیان کرنا دل کا ذوق نہیں ہے، دردناک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے ہمت حوصلہ چاہیے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو خاص باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو عصر کی نماز کے بعد ایک جنازے سے واپس تشریف لائے۔ وہ مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا ہی تھا۔ جب جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں سر میں درد ہوا۔ جب گھر پہنچے تو بخار کی شدت بھی محسوس ہوئی۔ اس دوران نبی میں تشریف فرما ہوئے اور 7 مختلف قوموں کے مشکیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، آپ کو نہلایا گیا۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی جو شدت تھی، اس میں کمی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک مضبوط پٹی باندھی، چونکہ سر میں درد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس قدر کمزوری آ چکی تھی۔ ایک کندھا ایک سہارا حضرت علی کا ہے، دوسری طرف آپ کے چچا عباس کا سہارا ہے۔ پاؤں پوری طرح زمین پہ جم نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ اگلی جو بات ہے یہ میرے اور آپ کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جس وجہ کائنات نے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اللہ کے حقوق، سب حقوق مجھے اور آپ کو بتائے ہیں۔ یہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ سارے صحابہ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے مسجد نبوی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ جی بھائی، آپ کے اشاروں پہ جان قربان کرنے والی جماعت بیٹھی ہے، اور نبی کہنے والا امام الانبیاء ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے انسان تو انسان کبھی جانور کے ظلم کو بھی برداشت نہیں کیا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ کسی کو میں نے تھپڑ مارا، مجھ سے آگے مجھے تھپڑ مار دے، اپنا بدلہ لے لے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا میں نے کچھ دینا ہے،
روپیہ پیسہ میں نے کسی سے قرض ادھار لیا ہے وہ مجھ سے واپس لے لے، میں دیتا ہوں۔ یہ متعدد بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے تشریف فرما ہو کے سارے صحابہ کے سامنے اعلان کیا ہے، صحابہ رو رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء یہ درس دیتے ہیں انصاف کا، حکم ظلم کریں، یہ تو ناممکن ہے۔ 3 دفعہ اعلان کرنے کے بعد صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے 3 روپے لیے تھے، 3 درہم لیے تھے۔ کہا لیے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، یاد کرا دو۔ صحابی نے کیا، یا رسول اللہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ اس کو دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا۔ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں مجھے یاد آ گیا۔ غالباً حضرت فضل سے کہا، عباس کا بیٹا ہے، آپ کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے کہا یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، کہ یا رسول اللہ بالکل دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہ جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آ نہیں سکتے تھے، 2 بندوں کے سہاروں سے چل کے آئے ہیں، اور آگے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے اگر میں نے ظلم کیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا، آج مجھ سے لے لے، اللہ کے دربار میں کوئی مجھ سے مطالبہ نہ کرے، میں وہاں نہیں دے سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کے دربار میں میرے اوپر کوئی دعویٰ نہ کرے، آج تمہارا یا میں نے پیار محبت سے زندگی گزاری ہے۔ یہ ہر آدمی کو اپنے کردار سے، اخلاق سے، اعمال سے پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لوگوں کے مال کھائے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یا میں نے محبت بانٹی ہے۔ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے خود جائے۔ آدمی اپنی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اگلا قدم کیا ہے، اگر موت کی کس کی باری ہے۔ جب ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، جا کے معافی مانگ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کا کچھ دینا ہے یا معاف کرا لے یا اس سے وعدہ کر لے، اپنے ورثاء کو کہہ دے بھائی اس کا اتنا دینا دے دو، یا میرے مرنے کے بعد دے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے امت کو یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو کیا کرو بھائی، خود صاف کرو۔ اچھا، میری زندگی اگر میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمانداری سے بتانا، میری نہیں ایک عمومی بات پر، کسی کو لگا کے بات نہیں کر رہا، واللہ میری بات کو یوں نہ سمجھیے۔ اگر کسی آدمی کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ قتل و غارت گری بھی کرتا ہے، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہے، لوگوں کے پیسے حق بھی دبائے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگوں کے حق مارے ہیں، جتنے لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں، ان کے دل سے کیا نکلے گا؟ چنگا ہو گیا، جان چھوٹ گئی، چنگا ہو گیا۔ یہ جتنے لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جنازے پہ بھی کھڑے ہوں گے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آئیں گے شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ کہنے کی وجہ سے شاید کوئی معاف بھی کر دے، لیکن دل کے اندر کیا اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی، یہ برا آدمی کا جان چھوٹ گئی۔ اگر کوئی آدمی نیک ہے، لوگوں میں اچھائی تقسیم کرتا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، دنیا کے جس کونے پہ بھی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے اساتذہ دیکھ لیں یا آپ کے بڑے حضرات دیکھ لیں یا جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا سے جا چکے اس وقت موجود ہیں، کسی کی خبر آتی ہے امام کعبہ ہے، مرنا سب نے، آج اگر اللہ نہ کرے یہ خبر آ جاتی ہے فلاں امام کعبہ صاحب دنیا سے چلے گئے، دل میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک اچھا انسان سے دنیا سے چلا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی اگر زیادتی کی ہے، زندگی ظلم پہ گزر رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ کے جانے کے بعد آپ کو کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد کیا کہے گا؟ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوڑ گئی۔ اور اگر زندگی اچھائی کے ساتھ گزری ہے، غربا کے یعنی معاملات کو دیکھا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کندھا، کسی کی خبر آتی ہے امام کعبہ ہے، مرنا سب نے، آج اگر اللہ نہ کرے یہ خبر آ جاتی ہے فلاں امام کعبہ صاحب دنیا سے چلے گئے، دل میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک اچھا انسان سے دنیا سے چلا گیا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی اگر زیادتی کی ہے، زندگی ظلم پہ گزر رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ کے جانے کے بعد آپ کو کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد کیا کہے گا؟ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔
اور اگر زندگی اچھائی کے ساتھ گزری ہے، غربا کے یعنی معاملات کو دیکھا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مجبوریوں پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیا ہے، مرے گا کسی کا، باپ کسی کا، بھائی کسی کا ہے، وارث اس کے کوئی ہیں، رونے والی باقی جہان ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے بھائی؟ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لیں گے، 1443 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کی وفات کا واقعہ بیان کیا جائے یا سنا جائے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھائیاں تقسیم کر کے گئے، لوگوں میں خوشیاں بانٹی، انصاف کا پرچم بلند کیا ہے، لوگوں کو جینے کا شعور، لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھا کے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت طیبہ کو اپنائے گا، یہ دنیا سے چلا بھی گیا، یہ تب بھی زندہ رہتا ہے۔ رہتا کہ نہیں رہتا بھائی؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اور جو بعد میں سے برحال عرض یہ کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کہ امت کو یہ درس دیا کہ کسی نے قرض لینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، اللہ کے دربار میں میں جا کے جواب نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لیں گے، عشاء کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، سر سے تکیے سے سر تھوڑا اوپر کیا، بے ہوش ہو کے پھر گر گئے۔ 4-5 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ جب ہوش آتی لوگوں سے پوچھتے، گھر والوں سے، عشاء کی نماز ہو گئی؟ اب صحابہ تو ساری رات قربان کر دیتے، اپنی جانوں تک مالوں تک قربان کر، سارے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھائے۔ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرات آپ کے انتظار میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دفعہ جب کئی بار غشی آئی، ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نماز پڑھاؤ۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی کہ نماز کوئی پڑھا لے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے اگلے صفوں میں، حضرت بکر پیچھے کسی صف میں بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نے سوچا نماز ہی پڑھانی ہے، عمر سے کہا آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑا ہو کے جب تکبیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آواز آئی، آپ نے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو مصلی پہ لے گیا۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ نبی کے مصلی پہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی۔ جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار کا دن گزر گیا، 3 دن گزر، 4 دن گزر گئے، نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں۔ اب پیر کا دن آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، اختلاف ہے تاریخوں میں، بہرحال جیسے مشہور ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی تیاری میں آپ نے اپنے گھر میں جو پردہ تھا اسے ایک طرف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہٹا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی تو خوشبو پھیل جاتی تھی جہاں جاتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ سائڈ پہ کیا، سارے صحابہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم نماز پڑھ رہے، سارے یوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب جب سب دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ اپنی امت کے نمازیوں کا دیدار کیا، اور اس کے بعد پردہ دوبارہ کیا کر دیا بھائی؟ ملا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی نبی کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نماز پڑھ رہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، سب سے ملاقاتیں کی، آپ نے علی کو بلایا، یہاں ان کا سر رکھا، گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا سر رکھا اور ان کی کمر پہ سر پہ یوں ہاتھ پھیرے، ان کو رخصت کر دیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، وہ رونے والا واقعہ، پھر دوبارہ آپ نے فرمایا، پہلے بتایا بیٹا میرا جانے کا وقت آ گیا، جب پھر دوبارہ بتایا بیٹا سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ وفات کر جاتی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلایا، اپنے یوں اپنے گلے سے لگایا، کہا کچھ نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اصل کیا تھا؟ شاید پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، حسن زہر میں تڑپ کے مرے گا، حسین کا سر کربلا کے میدان میں نیزوں پہ چڑھے گا۔ شاید وہ منظر سامنے آ گیا، اپنی تکلیف کم ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رخصت فرمایا۔
دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے کہا بلاؤ کون ہے؟ جبرائیل امین آ کے ایک طرف کھڑے. جبرائیل امین سے پوچھا کیا بات ہے؟ نہیں کیا. آپ کو حکم کا سلام کرنے کا. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کی روح لینے کے لیے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا, پوچھا ہاں بھائی کیا خیال ہے, کیا رائے ہے تیری؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جبرائیل امین ایک طرف ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کا وجدان کیا کہتا ہے, آپ کا ذوق کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دربار خداوندی میں ہاتھ پھیلا دیتے, اپنا دامن دراز کر دیتے, اللہ میرے نواسوں کو شہادت نہ دینا, اللہ میرے نواسے کو کوئی زہر نہ دے, اللہ میرے نواسے پہ ظلم نہ ہو, اللہ آپ کی دعا کو رد کرتے بھائی. اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے دعا, اپنی اولاد کے لیے, اپنے ازواج کے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی. اسرائیل علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جبرائیل امین سے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میں بتاؤں گا میرا کیا ارادہ ہے, میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا, میری امت یعنی بے سہارا ہو جائے گی. اللہ سے پہلے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے. یہ جبرائیل امین کے اللہ سے پوچھا, واپس آئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا. اب قابل غور بات یہ ہے, پہلی امتوں میں ناپ تول میں کمی تھی, پہلی امتوں میں زنا پایا جاتا تھا, قتل و غارت گری تھی, اللہ کی حکم عدولیاں تھی, جتنے ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں, گناہ پائے جاتے ہیں, یہ سارے تھے. کسی کی شکل بندر بنی, کو خنزیر بنا, کسی پہ آسمان سے پتھر برسائیں گے, ہم کیوں بچے ہوئے؟ بولو بھائی, یہ میرے اور آپ کے نبی کا صدقہ ہے, یہ میرے اور آپ کے نبی کی دعائیں ہیں جو عزت کے ساتھ دنیا میں ہم جی رہے. ورنہ ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے گناہوں سے بھرا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی, جبرائیل امین جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. جب اللہ نے وعدہ کیا, تسلی دی ہے, پھر کہا جی ٹھیک ہے میری روح کو قبض کرو. اب آخر اس الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس کے بعد آپ کی گردن روح ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پہ آپ کا سر ہے. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی الصلاۃ, لوگوں نماز نہیں چھوڑنا. کیا فرمایا بھائی؟ یہ کس کو کہا؟ صحابہ بے نمازی تھے, صحابی نماز چھوڑتے تھے بھائی. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کہا, اس امت کے لیے کہا گیا جس کے لیے مرتے وقت بھی اللہ سے پہلے وعدہ لیا, یا اللہ میری امت کو کچھ نہیں کہنا, میری امت کے حال پہ رحم کرو گے, یہ وعدہ کرو, پھر جانے کے لیے تیار. نبی وصیت کر کے جا رہے دنیا سے, الصلاۃ, نماز پڑھنی ہے. آج کتنے ہمارے اس پنڈالے میں کتنے فیصد لوگ نماز ہیں. ایک غلط سوچ ہے, اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں. نماز اللہ کا آپ کا کوئی نہیں, نال پڑی کوئی گل نہیں, لوگوں نے آپ پورے کا لیے ہی بہت ہے. مولوی صاحب ہے یا دین ایسا نہیں ہمارا بھائی. نماز نہ بھی پڑھی جائے کوئی نہیں, اللہ معاف کرن دے قادر ہے. اللہ بندے کے حقوق بھی تو معاف کرا دیں گے کہ نہیں کرا سکتے؟ یہ بھائی بندوں کے جو حقوق ہم نے ضائع کیے, اگر اللہ معاف کرنے پہ آگے, اللہ بندوں کے حقوق بھی اپنی جناب سے ادا کر دیں گے. نماز نہیں پڑھنی کس لیے؟ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے, لیکن بندوں کے جو حقوق ہم ادا کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آج میں کمیاں پائی جاتی, باقی اعمال میں بھی کمیاں. یہ فرمان نبوت کا مفہوم بتا رہا ہوں. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے, مرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, کیا فرما رہے؟ الصلاۃ, نماز پڑھنی ہے. نہ صحابہ چھوڑنے والے, نہ اہل بیت چھوڑنے والے. پھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت کو کہا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا وما ملکت ایمانکم, حقوق العباد تو بعد میں پوچھے جائیں گے, پہلے نماز کا سوال ہے. اگر نماز زیرو نکلی, حقوق العباد کو تو دیکھا نہیں جائے گا.
اس لیے بھائی نماز کی پابند۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، ان کو کمی نہیں سمجھنا، ان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ جس رب نے تمہیں آقا بنایا، جس رب نے تمہیں مالدار بنایا، وہ نوکر بنانے پہ بھی قادر ہے، اور جو نوکر ہے اسے اللہ مالک بنانے پہ بھی قادر ہے۔ ملازموں کو گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، مارا بھی جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، سنائی بھی جاتی ہے۔ تو کبھی یہ بھی سوچو کہ بھائی میں بیٹھ کے اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا اور یہ مجھے گالی دیتا، میرا ضمیر گوارا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کا نچوڑ بتا دیا 2 لفظ میں، نماز کی پابندی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کرنا بھائی، اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ بتا دیا گیا، آخر میں اللہ سے کہا اللہم انت الرفیق الاعلی، یا اللہ تیرا ساتھ سب سے اچھا ہے، تو بہترین ساتھی ہے، یہ کہا اور آپ کی گردن ہو گئی۔ حجرے میں اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اما کی چیخ نکل گئی۔ جو اہل بیت تھے، باقی بیویاں تھیں، وہ دوڑی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، آپ کے چہرہ انور کو ڈھانپ دیا تھا کپڑے سے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور یہ بوسہ لیتے ہوئے محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہ آنسو صدیق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ گرے۔ آج رافضی کہتا ہے یہ لوگ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے مان لوں، جس کے بارے میں اللہ کہہ دے اپنے نبی سے تیرے مصلی پہ یا محبوب صرف ابوبکر نماز پڑھا سکتا ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا پھر اور معاملات۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ اقدس میں حرام فرما رہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جنہیں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں گئے، وہاں جا کے دیکھا لوگ پریشان ہو رہے، کسی کو کوئی وہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ غم کا ایک سمندر صحابہ کے اوپر گرا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر سے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فرماتے تھے نا، جس نے کہا نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ نہیں بیٹھے، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں سنو، سب لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھ لے کہ اللہ نے نبی کو کیا کر دیا بھائی، موت دے۔ اللہ نے نبی کو کیا دے دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جو عبادت اللہ کی کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ کیا ہے، زندہ ہے، لا يموت، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں ہے۔ اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، آپ اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یہ الفاظ کہے، پھر دوسری آیت پڑھی إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، یاد رکھو لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا ہو گئے بھائی، تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اپنے معاملات میں لگ گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہے، آخری جو وقت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عمل ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے معافی خود کرائی، دوسرے نمبر پہ یہ کیا کہ امت کو نماز کا درس دیا، تیسرے نمبر پہ امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت سے پہلے اللہ سے وعدہ لیا ہے، اور پھر اس دنیا سے جانے کے لیے کیا ہوئے بھائی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے میں ابھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسرائیل نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو روح نکالوں گا، نہیں اجازت تو پھر نہیں نکال، منع کر دیتے، اختیار دیا تھا اللہ نے، لیکن اپنے معاملات بھی کی، امت کو بھی یاد رکھا، اور اپنے خالق حقیقی سے بھی جان لے۔ اس لیے بھائی آج اپنے دل میں یہ وعدہ کرے، تہیہ کرے، ارادہ کرے کہ آئندہ سے نماز کی پابندی ضرور کریں، انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملازمین آپ کے